ایک وقت تھا جب لا الہ الا اللہ کہنا صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ موت کو دعوت دینا تھا۔ سوچو، جلتی ہوئی ریت، آسمان سے آگ برس رہی ہو اور ایک انسان کو زمین پر گرا کر اس کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا جائے اور کہا جائے اپنے اللہ کو چھوڑ دو۔ وہ چیختا نہیں تھا، وہ روتا نہیں تھا، بس اس کے ہونٹوں پر ایک ہی الفاظ تھے، احد، احد، ایک، اللہ۔ یہ کہانی صرف درد کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے اس ایمان کی جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ مکہ، آج جہاں سکون ہے، ایک وقت تھا یہاں انسانیت نہیں، صرف طاقت کا قانون چلتا تھا۔ کمزور، غریب، غلام، ان کا کوئی نہیں تھا، اور قریش نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو بھی اسلام قبول کرے گا اسے مثال بنا دیا جائے گا۔ لوگ چپکے ملتے، رات کی تاریکی میں، ڈر کے سائے میں، لیکن کچھ تھا جو انہیں روک نہیں پا رہا تھا۔ ایک آواز جو دل کے اندر اتر رہی تھی، ایک نام جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھا گیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ ایک غلام جس کا جسم زنجیروں میں تھا لیکن اس کا دل آزاد ہو چکا تھا۔ جب انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ تو ظلم کا طوفان ٹوٹ پڑا۔ سوچو، دوپہر کی گرمی، جلتی ہوئی ریت، اور بلال رضی اللہ عنہ کو گھسیٹ کر زمین پر لٹا دیا جاتا ہے، ان کے سینے پر پتھر رکھا جاتا ہے، سانس لینا مشکل، جسم جل رہا ہے، اور آواز آتی ہے چھوڑ دو اپنے اللہ کو۔ لیکن ان کی سانس ٹوٹ رہی تھی، جسم کمزور ہو رہا تھا، پھر بھی ان کے ہونٹ ہلتے تھے، احد، احد۔ قریش حیران تھے، یہ ٹوٹ کیوں نہیں رہا؟ یہ طاقت آ کہاں سے رہی ہے؟ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کوئی عام چیز نہیں، یہ رب سے جڑنے والی طاقت ہے۔ اور پھر ایک دن مکہ کی گلیوں میں ایک شخص گزرتا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ۔ ان کی نظر پڑتی ہے بلال رضی اللہ پر، وہ رک جاتے ہیں، ان کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اسے آزاد کرنے کی کیا قیمت ہے؟ قیمت رکھی گئی 7 اوقیہ سونا، اور بنا سوچے وہ دے دیتے ہیں۔ اس دن صرف ایک غلام آزاد نہیں ہوا، انسانیت جیت گئی۔ لیکن ظلم ختم نہیں ہوا تھا، ایک اور گھر، ایک اور امتحان۔ عمار رضی اللہ عنہ کا خاندان، ان کی ماں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، ایک بوڑھی عورت، لیکن ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط۔ انہیں دھوپ میں کھڑا کیا گیا، مار لگائی گئی، دھمکی دی گئی چھوڑ دو محمد کو، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ اور پھر ایک پل ایسا آیا جس نے تاریخ بدل دی، انہیں شہید کر دیا گیا، اسلام کی پہلی شہید، ایک عورت، ایک ماں جس نے اپنی جان دے دی مگر اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ سوچو، ہم کس چیز سے ڈرتے ہیں آج؟ لوگ کیا کہیں گے، یا چھوٹی سی مشکل، اور وہ لوگ اپنی جان دے رہے تھے صرف ایک کلمہ کے لیے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، ظلم بڑھتا جا رہا تھا، اور مسلمان اب ایک نئی منزل کی طرف بڑھنے والے تھے، ایک ایسی جگہ جہاں سے اسلام پوری دنیا میں پھیلنے والا تھا۔ اگلا قدم، ہجرت۔